الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا یا شہید کربلا دافع کرب و بلا گل رکھا شہزادہ گلگون قبا امداد کن غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمہ مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئبا قادریم نارے یا غوث اعظم بزنم دمز شیخ احمد رضا خود بعالم بزنم نظر آئی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی اور طریق مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندے مومن کی عزا سے پیدا ہوتی ہے بندے مومن کی عزا سے پیدا حضرات ہم آپ سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ عز و جل کی توفیق سے آج کی اس بزم خیر میں مجلس بابرکت میں بیٹھنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں پروردگار عالم ہم آپ سب کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے اور کل بروز حشر یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اس عظیم الشان تاریخ ساز خواجہ غریب نواز کانفرنس کے اراکین انتظامیہ حاضرین علماء خطبہ شورا سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں خاص کر محترم وارث صاحب محترم آصف صاحب ان کی بے پناہ کاوش رہی ہے اور میں رات کے اس آخری حصے میں سچ یہ ہے کہ ایک طویل مسافہ طے کر کے آپ کے بیچ حاضر آیا جب دعوت منظور ہو رہی تھی اس وقت بھی میں نے محترم وارث صاحب سے کہہ دیا تھا کہ وقت کا تھوڑا خیال رکھیے گا بڑی مشکلات کے بعد میری حاضری ممکن ہو پائے گی لیکن نہیں معلوم ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور پھر سب کے آراء سے یہ طے ہوا اور میں آپ کے بیچ حاضر آیا خیر میں مبیدہ خاطر نہیں ہوں آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں بڑی اچھی نظامت بھائی نجم صاحب کی اور حضرت احسان شاکر صاحب کو سید صاحب کو دیگر خطبہ اور شورا کو آپ نے سنبھال کیا عزیزم مولانا حسین رضا صاحب بھی مصر تھے میں حاضر آ گیا آئیے بارگاہ رسالت ماں میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور مل کر پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا
مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ وزواجہ وذریاتہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات وقت مختصر ہے اور یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی بیمار ہے، چند باتیں آپ کی عدالت میں رکھ کر میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسہ کرا لینا، کانفرنس کرا لینا، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کیا ہے وہ بڑا بڑا کیا ہے۔ اس لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہاں سے اگر آپ کے دل و دماغ پر کوئی بات اتر گئی تو انشاءاللہ تعالی اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ حضرات محترم آصف صاحب نے، وارث صاحب نے اور یہاں کے ذمہ داروں نے اس جلسے کو سرکار غریب نواز کے نام سے منسوب کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سرکار غریب نواز عطائے رسول کیا ہے؟ عطائے رسول۔ ایک چیز یاد رکھیں، یہ عطائے رسول ہونے کی نسبت جانبین سے ہے۔ غریب نواز ہمارے لیے رسول کی عطا ہے، غریب نواز ہمارے لیے رسول کی عطا ہے، اور ہندوستان غریب نواز کے لیے عطائے رسول ہے۔ کیا ہے؟ غریب نواز ہمارے لیے عطائے رسول۔ غریب نواز نے رسول پاک نے، ابھی آپ نے سید صاحب کا خطاب سنا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رسول کو اتنی کثرت دی گئی کہ جو مانگو گے وہی ملے گا۔ رسول پاک نے احسان فرمایا، ہند کی زمین پر ہند کے لوگوں کی پیشانیوں کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، بھارت کی زمین پر انقلاب کا سورج پیدا کرنے کے لیے، توحید کے نعرے لگانے کے لیے، عشق رسول کا چراغ جلانے کے لیے، ہند کی زمین پر مدینے سے غریب نواز کو عطائے رسول زندہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ واہ واہ واہ، کیا اشارہ ہے! واہ واہ واہ، اللہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ۔ اور جب ہند عطا کیا غریب نواز کو تو غریب نواز نے کہا، یا رسول اللہ ہند میں نے دیکھا رہی ہے، جغرافیہ کیا ہے اس کے نشیب و فراز کو میں نہیں جانتا، اب مصطفیٰ کا اختیار دیکھو۔ نبی فرماتے ہیں معین الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں، آنکھیں مول آنکھیں بند کر، تیرے سامنے تم مدینے میں ہے لیکن تیری نگاہوں میں ہندوستان کا نقشہ میں لا کر حاضر کر دیا ہے۔ ہندوستان غریب نواز کے پیش نظر کر دیا گیا، اور غریب نواز ہندوستان کا کہ راہی بن کر آئے۔ آج بھارت میں رہنے والے یہ غلط فہمی کے شکار ہیں، اغیار کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ آج جو بھارت میں اسلام کا سورج طلوع ہے، آج جو اسلام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، آج کا جو مسلمان ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں اسلام امیر زادوں کے ذریعے نہیں آیا ہے، یہاں کا اسلام رئیسوں کے ذریعے نہیں آیا ہے، یہاں کا اسلام بادشاہوں کے ذریعے نہیں آیا ہے، یہاں اسلام راجاؤں کے ذریعے نہیں آیا ہے، یہاں اسلام ٹھیکیداروں کے ذریعے نہیں آیا ہے، یہاں اسلام زمینداروں کے ذریعے نہیں آیا ہے۔ تاریخ پڑھو، نادانوں اسلام پر حملہ کرنے والوں، ذرا دیکھو بھارت میں اسلام غریب نواز کے قدم سے آیا ہے۔ غریب نواز کی آمد کی برکت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، غریب نواز کی تاریخ پڑھ کر دیکھو تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ کیا غریب نواز تلوار لے کر آئے ہیں؟ کیا غریب نواز اسلحہ لے کر آئے ہیں؟ کیا غریب نواز کے ہاتھ میں نیزے اور برچی ہے؟ کیا غریب نواز کوئی ایٹم بم لے کر آئے ہیں؟ نہیں، تاریخ آج بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، غریب نواز آئے ہیں تو مصطفیٰ کا کردار لے کر آئے ہیں، سینے میں قرآن لے کر آئے ہیں، دین مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد۔ یہ غریب نواز کا مقام ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نہیں آ رہے ہیں، کردار رسول لے کر آ رہے ہیں، سینے میں قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ اب آپ کو میں بتا
بتانا چاہتا ہوں جب غریب نواز نے دربار لگایا تم نے مخالفت کی تھی ظالموں، تم نے غریب نواز کے مقابلے میں جادوگروں کو بلا لیا تھا، لشکر و سپاہ کو بلا لیا تھا، لیکن غریب نواز نے تلوار سے تمہارا مقابلہ نہیں کیا تھا، غریب نواز نے تمہارا مقابلہ سوپ کے پھانسی سے نہیں فرمایا، غریب نواز نے تمہارا مقابلہ لشکر کے ساتھ نہیں فرمایا، بلکہ غریب نواز کا کردار یہ تھا کہ اپنا دروازہ کھول دیا، سب کے لیے کھولا، امیر ہو تو غریب نواز کی چوکھٹ پہ آؤ، غریب ہو تو غریب نواز کی چوکھٹ پہ آؤ۔ استاد زمان علامہ حسن رضا بریلوی پکار کر کر پڑے فرماتے ہیں خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا کبھی محروم نہیں مانگنے والا۔ یہ کرنا چاہتا سرکار غریب نواز کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، وہ کم کریں آواز بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بیٹری بھی مجھے لگتا ہے بہت دیر سے چل رہی ہے، یہ سب وائرلیس جو مائک ہے وہ میں پسند نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اب وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم آپ سب کو فیضان غریب نواز سے مالا مال فرمائے۔ سرکار غریب نواز کا احسان ہے، آپ نے بڑا رحم کیا ہے، ہندی مسلمانوں پر سارے بزرگوں کا احسان ہے، یاد رکھیں چشتی بزرگوں کا بھی، قادری بزرگوں کا بھی، نقشبندی بزرگوں کا بھی، سہروردی بزرگوں کا بھی احسان ہے، لیکن یاد رکھیں ان تمام کے سرخیل اور سرگنا ہونے کی حیثیت سے جو کردار اجمیر معلیٰ میں لیتے ہوئے معین الدین نے نبھایا ہے، جو خدمات ان کی ہے ان کے مقابلے میں کسی دوسرے کی خدمات نہیں ہے۔ میرے خواجہ لاجواب ہے، ہند کے راجہ لاجواب ہے، رسول کی عطا لاجواب ہے، عطائے رسول بے مثال ہے۔ آپ کو میں بتا دوں یہ انعام کب ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، یعنی جب بندہ کہتا ہے اللہ ہمارا رب ہے، کیا کہتا ہے؟ ایک بندہ ایمان لے آیا اور کہا اللہ ہمارا رب ہے، اور ہمارا رب کہنے کے بعد ثم استقاموا، پھر اس پہ بندہ جم جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جم جاتا ہے۔ وہ تلوار سے زمانے کے خرافات سے نہیں ڈرتا، لشکر و سپاہ سے نہیں ڈرتا، بم نمرودی طاقتوں طاغوت سے اور قوتوں کی پرواہ نہیں کرتا، بندہ اپنے ایمان پر ایسا جم جاتا ہے کہ تلوار کے سائے میں رہ کر دین حق کی اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے اپنی جان دینا گوارا کر لیتا ہے۔ حضرات یہ مقام کب بنتا ہے؟ جب بندہ اپنے ایمان پر اور دین پر جم جاتا ہے تو اللہ یہ انعام عطا فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اس بندے پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لوگوں ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، ایمان پر جمنا ہوگا۔ ایمان پر جمنے کا مطلب یہ ہے ایک خدا کے ہو کر رہ جاؤ، ایمان پر جمنے کا مطلب یہ ہے شریعت نے جنہیں حلال کہا اسے حلال سمجھو، جسے حرام کہا اسے حرام سمجھو۔ ایمان پر جمنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیاوی معاملات میں کمپرمائز تو کر لو، سمجھوتا کی صورت تو بن سکتی ہے، لیکن ہر ایک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ایمان والے کا جواب یہ ہونا چاہیے نادان ہم ہر معاملے میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ زبانیں کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگوں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ نماز پڑھ لینے سے بھی کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک ایمان محکم نہ ہو، مضبوط نہ ہو۔ یاد رکھیں میرے پیارے، ایمان بنیادی چیز ہے۔ جب بندہ ایمان پر جم جاتا ہے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اس منظر کو خود دیکھا ہوگا، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھا ہے، اتہاس کے اوراق پلٹ کر آپ نے دیکھے ہیں بدر میں 313 ہے، وہاں فرشتوں کی مدد آ رہی ہے کہ نہیں؟ حنین میں فرشتوں کی مدد آ رہی ہے کہ نہیں؟ کربلا میں فرشتوں کی مدد آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہندوستان میں غریب نواز جب آئے ہیں دور دور تک اسلام نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن رب کی مدد ایمان پر جم جانے کی برکت یہ آئے تھے تو ساتھ میں 40 درویش تھے، فقیر تھے، لیکن تھوڑا زمانہ گزرا کہ اب 40 نہیں 90 لاکھ
کیا نادر گفتگو ہے، زندہ آباد کی شخصیت ہے حضرات۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان پر جمنے کی یہ برکت ملتی ہے جب بندہ اپنے دین پر جم جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ سنو، وہ کہتے ہیں اللہ تخافو، ڈرو مت، گھبراؤ مت، ولا تحزنوا، اور غمزدہ بھی مت ہو، وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، اور تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا وعدہ رب نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کب یہ جنت کی بشارت ملے گی؟ کب دلوں سے ڈر نکلے گا؟ کب خوف و ملال کو اپنے ذہن و فکر سے نکالو گے؟ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے اگر دل سے جوگی اور موزی اور دنیا کے ناہنجاروں کا ڈر نکالنا چاہتے ہو تو مسلمانوں اس دل میں صرف خدا کا ڈر بسا لو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، خدا تمہیں سب سے نڈر کر دے گا، بے خوف۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں نڈر فرما دے گا، بے خوف فرما دے گا۔ جس دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا اس دل میں سب کا خوف ہوتا ہے۔ مسلمانوں ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا ہے اور اسی کے حضور جانا ہے۔ یاد رکھیں لوگوں، ایک فلسفہ سمجھنے کی ہے۔ آج آپ موت سے ڈرتے ہیں، آپ نرم بستروں پہ کروٹیں بدلیں گے تو بھی موت آئے گی۔ ممبئی میں یہ میرے بھائی رہتے ہیں، اللہ خوب برکت دے، لیکن کیا یہ اس کے ذمہ دار ہے کہ ممبئی میں عالی شان بنگلہ بنا لے تو وہاں انہیں موت نہیں آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ لوگوں، موت بستر میں رہو تو آئے گی، تاج محل میں رہو تو آئے گی، راج محل میں رہو تو آئے گی، شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار میں رہو تو بھی موت آ کر رہے گی۔ تو لوگوں، کہیں بھی رہو موت آنی ہے، تو اس موت سے بہتر کون سی موت ہوگی جو خدا کی راہ میں چل کر آئے، دین کے لیے آئے، ایمان کے لیے آئے۔ اس موت سے بڑھ کر کسی موت کا مزہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بستر پہ مرو گے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں کہ دین بھی ساتھ گیا یا نہ گیا، ایمان بھی ساتھ گیا یا نہ گیا، گارنٹی نہیں۔ بستر پہ مرے گارنٹی نہیں، لیکن دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کی صداؤں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور نمازوں کے سجدوں کے ساتھ رب کے حضور اپنے آپ کو ڈال کر جب دنیا سے بے نیاز ہو کر آپ موت کی آگوش میں جائیں گے تو گارنٹی ہے زمانہ کچھ کہے، لیکن جب تمہیں قبر میں لٹایا جائے گا تو ایک آواز آئے گی، لحاظ میں اس کے رکھے شہ کا داغ لے کے چلے، سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ زندہ باد ہے میرے بھائی، ہاتھ اٹھا کر بولیے تو یا رسول اللہ، اور مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ تو لوگوں، دین کی راہ پہ چل کے موت آئے، دین کا مجاہد بنو، دین کا مسافر بنو، پھر دیکھنا یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آج یہ آزمائش ہے، آج وقتی دقت ہے، پریشانیاں ہے۔ یاد رکھو، غریب نواز جب آئے تھے دور دور تک مسلمان نہ تھا، لیکن انہیں کسی کا ڈر نہ تھا۔ آج آپ ہو، ہم ہیں، ہر گوشے میں مسلمان ہے، ہر صوبے میں مسلمان ہے، ہر ضلع میں مسلمان ہے، ہر علاقے میں مسلمان ہے۔ باوجود اس کے ڈر ہے، باوجود اس کے وحشت ہے، باوجود اس کے ہم لڑکھڑا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ تنہا آ کر بھی نہ ڈرے، ہم ہزاروں میں رہ کر بھی ڈر رہے ہیں۔ مطلب واضح ہے، ان کا دین مضبوط تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ مسلمانوں، اگر سب سے پہلے علاج کرانا ہے اپنے جسم کا علاج بعد میں کرانا، اپنے دین کا علاج پہلے کراؤ، اپنے ایمان کا علاج پہلے کراؤ، اپنے عقیدے کا علاج پہلے کراؤ، اور دین کا، ایمان کا، عقیدے کا علاج ہوگا کیسے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، علاج ہوتا کیسے ہے؟ علاج ہوتا ہے، کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا
رب ہے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم عزا لا الہ الا اللہ۔ آگ تکبیر کی سینے میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ یاد رکھیں جب آپ کا دین مضبوط ہوگا، اور یاد رکھیں بغیر ایمان مضبوط کیے ہوئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامے فردا، وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامے فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ یعنی وہ قوم کل ہنگامہ نہیں برپا کر سکتی، چینج نہیں لا سکتی جو اپنے آج کا خیال نہیں رکھتی ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک قوم اپنا حال نہ بدلے۔ مطلب ہمیں خود فکر کرنی ہوگی، ہمیں خود غور کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا۔ ہر رات کے بعد سویرا آتا ہے، ہر ظلم کے بعد عدل کا بول بالا ہوتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں اگر آسانی چاہتے ہو، ظلم کے پڑاؤ سے نکلنا چاہتے ہو، ایک ہی صورت ہے، دین مضبوط کرو، ایمان مضبوط کرو۔ درود سیدنا شفیع مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وآلہ وآلہ بیتہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غریب نواز ایک بات یاد رکھیں، جن کے نام سے جلسہ ہوتا ہے ان کی عظمت کا قصیدہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب تک کی تقریریں غریب نواز پر ہوئی ہو۔ یاد رکھیں کوئی بھی بندہ کسی بھی بزرگ کے نام پر عقیدت کے ساتھ جلسہ سجاتا ہے، یاد رکھیں غریب نواز کی شان کیا ہے۔ شان اس قدر عظیم ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، کہاں لکھتے ہیں؟ فتاوی رضویہ میں۔ یہ شاہکار انسائیکلوپیڈیا ہے۔ اس اگر کوئی اجمیر کو شریف نہ کہے تو کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر جو ہی نہیں کہتا تو کوئی بڑی بات نہیں، اگر اس بنیاد پر اجمیر کو شریف نہیں کہتا ہے کہ وہاں غریب نواز لیٹے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے من آدالی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے اگر اس بنیاد پر نہیں لکھتا ہے تو غریب نواز کی دشمنی میں نہیں لکھتا، اور جب دشمنی میں نہیں لکھتا تو مریض القلب ہے، خبیث الباطن ہے، گمراہ ہے، اور تینوں ایمان سے جانے کا اندیشہ ہے۔ کیا سمجھ آیا؟ غریب نواز کی بارگاہ وسیع بارگاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سرکار محی الدین ضرور غوث اعظم ہے اور معین الدین ضرور غریب نواز ہے۔ یہ غریب نواز کی بارگاہ ہے کہ امام احمد رضا نے اس بارگاہ سے ادب کا، احترام کا پیغام دیا ہے۔ حضرات یاد رکھیں غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات اور عظیم شخصیت کے مالک ہے، عظیم شخصیت کے مالک ہے کہ آپ کی زبان تلاوت سے تر ہے، تسبیح و تحلیل کا وظیفہ جاری ہے۔ آپ کی بارگاہ میں یہ شادی رام آتا ہے، رام رام کہتا ہوا آتا ہے، لیکن جو ہی غریب نواز کی نظر پڑتی ہے اب رام رام نہیں رحیم رحیم کا مالا جپتا ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں یہ بال جوگی آتا ہے، بہت بڑا جوگی اور یوگی تھا اس زمانے کا، آیا مقابلہ کرنے کے لیے۔ غریب نواز کی نظر پڑی، اپنے ساتھ بہت سے سینکڑوں جادوگروں کو لایا تھا، لیکن غریب نواز نے نظر کرم اٹھایا ہے، وہ یہ بال سے عبداللہ بن جاتا ہے۔ یہ غریب نواز کی شان ہے۔ ایک سفر کا ذکر آتا ہے کہ دہلی سے اجمیر کا سفر ہے۔ کہاں سے؟ دہلی سے اجمیر کا سفر ہے۔ اس سفر میں 700 غیر مسلم خاندانوں نے غریب نواز کو دیکھ کر اسلام لا کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت یہ ہے، ہمیں دیکھ کر انسان راستہ بدل لے رہا ہے، لیکن معین الدین وہ مرد قلندر ہے جنہیں دیکھ کر راستہ نہیں بدلا جا رہا ہے، اپنا دین بدلا جا رہا ہے، ایمان بدلا جا رہا ہے، تاریکیاں چھٹ رہی ہے، ایمان کا نور ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس،
جشن خواجہ غریب نواز کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار غریب نواز کا مقام وہ بلند مقام ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ حضرت ابو اللیث سمرقندی ایک بزرگ ہے، سمرقند میں ہے، ایک مسجد بن رہی ہے۔ کیا مسجد بن رہی ہے؟ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جہت قبلہ ادھر ہے، سمت قبلہ ادھر ہے، کوئی کہتا ہے سمت قبلہ ادھر ہے۔ الحمدللہ محب القادری جتنی باتیں عرض کر رہا ہے اس کا ذمہ دار محب القادری ہے، یہ مستند کتابوں میں موجود ہے، اور الحمدللہ غریب نواز پر میرے کئی آرٹیکلز بھی موجود ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے، کہا آپس میں جھگڑ کیوں رہے ہو، اختلاف کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے نظریے سے کعبہ ادھر ہے، یعنی مسجد کی سمت ادھر ہونی چاہیے، وہ کہتا ادھر ہے۔ غریب نواز فرماتے نہیں، آؤ قریب آؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے مسئلے کا حل تمہیں بتا دیتا ہوں۔ غریب نواز نے اپنی 2 انگلیاں ان جھگڑا کرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے کیا اور فرمایا نگاہیں بند کر اور میری انگلیوں میں دیکھ کعبہ کدھر ہے۔ غریب نواز نے وہیں سے خانے کعبہ کا دیدار کرا دیا ہے، قبلہ دکھا دیا ہے۔ یہ غریب نواز کی شان ہے، یہ غریب نواز کی بارگاہ ہے۔ یاد رکھے کل بھی ان کے دربار سے اپنے بھی پلتے تھے، بیگانے بھی پلتے تھے، آج بھی ان کے دربار سے اپنے بھی پل رہے ہیں، بیگانے بھی پل رہے ہیں۔ وہ ایسے غریب نواز ہے کہ جس در پہ ہندو نہیں دیکھا جاتا، سکھ نہیں دیکھا جاتا، عیسائی نہیں دیکھا جاتا، مسلمان نہیں دیکھا جاتا، وہ تو مخلوق سمجھ کر غریب نواز نے خود لکھا کہ اللہ کے یہاں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، ننگوں کو کپڑا پہنایا جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریب نواز فرماتے ایک بندے کے اندر کتنی خوبی ہونی چاہیے، فرماتے ایک بندے کی علامت نیک ہونے کی یہ ہے اس کے اندر زمین جیسی تواضع ہو، زمین جیسی خاکساری ہو، سورج جیسی شفقت ہو، سمندر جیسی سخاوت ہو۔ سمندر یہ نہیں دیکھتا میرا پانی پینے والا گورا ہے یا کالا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا مجھ سے پیاس بجھانے والا امیر ہے یا غریب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا میرے در پہ آنے والا کیسا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے یہ نہیں دیکھتا میری روشنی غریب کی جھوپڑی پہ پڑ رہی ہے یا امیر کی جھوپڑی پہ پڑ رہی ہے۔ زمین یہ نہیں دیکھتی مجھ پر چلنے والا خدا اور مصطفیٰ کا وفادار ہے یا نہیں، کس دین کا ہے، کس دھرم کا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں جب بندے میں یہ 3 خوبیاں آ جائے تو سمجھ لو یہ بندہ اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا محبوب۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں تمہارے لیے غریب نواز نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں پہلی منزل شریعت ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ پہلی منزل دلیل العارفین۔ آپ کے خلیفہ وہ مجاز حضرت سیدنا قطب الدین دہلوی اس کے جامع ہے، مرتب ہے۔ فرماتے ہیں پہلی منزل شریعت ہے۔ جب بندہ شریعت پر ثابت قدمی کا اظہار کرتا ہے، شریعت پر جم جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر طریقت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے پہلے شریعت کا پابند بنو، نمازیں پڑھو، عبادت کرو، حلال و حرام کو سمجھو۔ یاد رکھو آج بہت سے چال جھولا چھاپ، بہت سے چالی قسم کے شوق کے بعد لوگ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں، نماز ہم دل کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھو نادان تم غریب نواز سے پڑھ کر طریقت والے نہیں ہو۔ وہ نمازوں کے پابند تھے، وہ عبادت کرتے تھے، وہ تقوی و طہارت کے پیکر تھے۔ فرماتے ہیں پہلی منزل شریعت ہے، اس کے بعد طریقت ہے۔ جب بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے تو طریقت کی منزل پا جاتا ہے، اور جب طریقت کی منزل پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کے دل میں معرفت کا نور پیدا فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ معرفت کا نور پیدا فرماتا ہے۔ پھر وہ
اچھے برے کو سمجھتا ہے، پھر اللہ کا عرفان حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر وہ خدا کی خدائی کو پا لیتا ہے، وہ قدرت کا مظہر بن جاتا ہے۔ جب بندہ معرفت کا نور پاتا ہے، پہلے شریعت پھر طریقت پھر معرفت، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک پہچان عطا فرماتا ہے، اس پہچان کا نام حقیقت ہے۔ اور جو حقیقت کی منزل پہ پہنچ گیا، غریب نواز کے نام پر جلسہ کرنے والوں، غریب نواز فرماتے ہیں جب بندہ اس منزل پہ پہنچتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے من کانا للہ کان اللہ لہو، مطلب یہ ہے جو بندہ خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس بندے کا ہو جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے خدا سبحان اللہ، خدا عطا فرماتا ہے۔ یعنی انسانی لأوتینہ، جب وہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غریب نواز نے جسے جو کہا وہ ہو گیا۔ آپ سب جانتے ہیں ایک غریب بڑھیا آئی اور آ کر رونے لگی، حضور میرا بیٹا قصوروار نہیں تھا، گنہگار نہیں تھا، مجرم نہیں تھا، اسے حکمران بغیر قصور کے بغیر جرم کے پھانسی دے دیا ہے۔ ایک لوتا تھا، آج وہ ایک لوتا بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا۔ سرکار غریب نواز اس غریب بوڑھی عورت کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد فرمایا اے نوجوان، اگر تو بغیر قصور کے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا ہے، تجھے موت دی گئی ہے، تو نوجوان اگر تو بے گناہ ہے تو خدا کے نام سے زندہ ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، ایک مردہ نوجوان زندہ ہو گیا، ایک ماں کو بیٹے کا سہارا مل گیا۔ یہ غریب نواز کی شان ہے۔ مطلب یہ ہے جب تم خدا کے ہو جاؤ گے خدا تمہارا ہو جائے گا۔ آج تو ہم سب کے ہوتے ہیں، سب کی راضی اور ناراضگی کی فکر کر کر فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں کو کیسے منایا جائے۔ مسلمانوں فلاں کے چکر میں مت رہو، یہ دیکھو تمہارا خدا راضی کیسے ہوگا، تمہارا مصطفیٰ کیسے راضی ہوں گے، غریب نواز کی رضا کیسے ملے گی۔ اگر بندہ یہ فکر کرے تو پروردگار مخلوق کو ان کے قدموں میں ڈال دے گا، اللہ ان کا وقار بلند فرمائے گا، اللہ اسے عظیم عزت سے وقار سے نوازے گا۔ لیکن یہ تب جب ہوا میرے پیارے غریب نواز کی شان آپ سب جانتے ہیں، تبلیغ کرتے رہے۔ ایک رجب کو کون سی تاریخ ہے، ایک رجب کو اپنے حجرے کے اندر جاتے ہیں، کہا اپنے حجرے کے اندر تفصیل کا وقت نہیں ہے، میرا بھی وقت ہو رہا ہے۔ حجرے کے اندر گئے، آپ نے فرمایا کوئی دروازے پر نہ آئے، مریدین دروازے کے باہر حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ سرکار غریب نواز کے حجرے سے حق اللہ لا الہ الا اللہ قرآن اور حدیث اور ذکر کی آواز آ رہی ہے، کنٹینیو یہ آواز آتی رہی۔ 6 رجب کو لوگوں نے دیکھا آواز بند ہو گئی ہے، مریدین گھبرائے اور دروازہ توڑ کر وہ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا عطائے رسول سے جا ملے ہیں، اپنے خدا سے جا ملے ہیں، روح پرواز کر گئی ہے۔ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو وہ محدث ہے جن کا علمی شجرہ آج دیوبندی وہابی بھی پڑھتے ہیں، جنہیں وہ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حجرے کے اندر جا کر دیکھا گیا روح پرواز کر گئی ہے، لیکن نور کے موٹے حروف سے پیشانی پر ایک جملہ لکھا ہے ہذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ۔ مطلب یہ ہے یہ اللہ کا دوست ہے، دنیا سے گیا ہے تو اللہ ہی کی محبت میں گیا ہے، اللہ ہی کے پیار میں گیا ہے۔ کیا مطلب ہذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، خواجہ ہند و دربار ہے، آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا، کاش ہم بھی ہوں کہ دنیا کہے یہ خدا سے محبت کرتا تھا، خدا کی محبت میں گیا، رسول سے محبت کرتا تھا، رسول کی محبت میں گیا۔ لیکن فیض کا دروازہ بند نہیں ہوا، آج بھی جاری ہے۔ کیا ہے؟ آج بھی
جاری ہے قیامت تک یہ فیض کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یاد رکھو اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بات یاد آ گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان بریلوی کی کتاب احسن الوا لآداب الدعا کا حاشیہ لکھا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ احسن الوا لآداب الدعا۔ اس میں حاشیہ میں اعلیٰ حضرت نے ان جگہوں کو لکھا جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ دعائیں رد نہیں ہوتی ہے قبول ہوتی ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ کس قدر عظیم بارگاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہی مقامات میں سے انہی جگہوں میں سے ایک جگہ بارگاہ غریب نواز ہے۔ بارگاہ غریب نواز میں جا کر دعا کرو گے، بریلی کے امام فرماتے ہیں دعا رد نہیں ہوگی، پروردگار تمہاری دعا قبول فرمائے گا، پروردگار تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ یہ غریب نواز کی بارگاہ ہے۔ لوگوں ان سے محبت کی سچی دلیل یہ ہوگی ان کے طریقے کو فالو کریں، ان کی روش پر چلیں۔ آج حالات بڑے سنگین ہیں، ایسے میں غریب نواز کو پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے، ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے، تب جا کر ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لوگوں ایک جہتی پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، مسجدوں کو آباد کریں، قرآن و حدیث سے اپنا تعلق قائم کریں اور دین کے راہی بنیں، دین کے مسافر بنیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب تم خدا و رسول کے ہو جاؤ گے اور غریب نواز کا نام صرف نہ لوگے، ان کے مشن پر عمل کرو گے، پروردگار عالم پھر تمہیں وقار عطا فرمائے گا، پروردگار تمہیں عزت کی بھیک عطا فرمائے گا، پروردگار تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ پروردگار تمہیں بے خوف فرما دے گا، بے غم فرما دے گا۔ آئینے جوان مردہ حق کوئی وہ بے باتی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ جلسہ کرنے والے ہمارے آصف بھائی کون ہیں؟ یہ ہے ماشاءاللہ، اور یہ وارث میاں ہے آصف بھائی، وارث بھائی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے محبت سے بلایا، آپ نے غریب نواز کا فرمان یہ ہے نماز پڑھو۔ میں امید کرتا ہوں آپ نماز پڑھتے ہوں گے۔ جہاں تک ہو سکے غریبوں یتیموں کا ساتھ دیجئے، دین کے لیے کام کیجئے۔ دین کی تبلیغ صرف علماء پر فرض نہیں ہے، عالم اپنے علم کے حساب سے دین کی تبلیغ کرے۔ اللہ نے جسے سرمایہ دیا، دولت دی، وہ اپنی دولت سے اسلام کی تبلیغ کرے۔ خدا نے جسے طاقت دی وہ اپنی طاقت سے اسلام کی تبلیغ کرے۔ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں اللہ نے بہتر امت بنایا، تمہاری ذمہ داری ہے اچھائی پھیلاؤ، برائی سے روکو، خود بھی اچھے بن جاؤ، اپنی نسلوں کو بھی اچھے بناؤ، اپنے سماج کو بھی بہتر بناؤ۔ یہی غریب نواز کا مشن ہے، یہی بزرگوں کا فرمان ہے۔ اگر اس پر عمل کر لیے تو آپ